ایک عورت کے غیر مرد سے ناجائز تعلقات۔ غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کی فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنے کی دیر ہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ لی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مدرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت بھی ساتھ کھینچ جاتی تھی، لیکن اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اور بے حد کوشش کے باوجود اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا۔ وہاں پر کھڑی تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، اور جو کچھ ممکن تھا وہ سب کچھ کیا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، دوسرا دن گزر گیا، پھر رات ہو گئی، لیکن ابھی تک سب ویسا ہی تھا۔ آخر کار میت سے بدبو آنے لگی، اور اس کے پاس ٹھہرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشورہ کر کے ان سب کے بعد یہ طے ہوا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ کر اس میت سے جدا کر دیا جائے اور میت کو اس ہاتھ سمیت دفن کر دیا جائے۔ مگر اس فیصلے کو وہ عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ہم اپنی خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفن کر دی جائے۔ مگر افسوس یہ سب بھی بے سود رہا۔ اس بار میت کے خاندان والوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنے میت کی توہین نہیں کر سکتے، ہم یہ سب کرنے سے قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ اس بات کو امام مالک تک پہنچایا گیا کہ اس کیس کا کیا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس کے گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر اس عورت سے سوال کیا، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ تو اس عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں سے کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس ایسا کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ امام مالک نے دوبارہ پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا؟ تو وہ جواب آیا کہ نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس عورت نے میت پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، اور نہ 70 نہ 75 نہ 79 پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ استغفر اللہ! آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے کہ کبھی کوئی ہم پر بھی تہمت لگا سکتا ہے۔ بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمت فرمائے، آمین۔